دیکھو میری بات سنو، اب میں مال کے بارے میں نا ایک بڑی عجب بات کرنے والا ہوں آپ کے سامنے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے پہلے جو انسان آتے رہے اس دنیا میں، جو قومیں آتی رہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی قوم، پھر نوح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، فرعون کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور زکریا علیہ السلام کی قوم، مطلب کہ جو بھی ہم سے پہلے کے لوگ تھے، جو سٹیپ بائی سٹیپ آتے رہے اس دنیا میں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، ان لوگوں میں جب بھی جس امت کا دور ہوتا تو اس دور میں اس امت کا ایک ایسا فتنہ ہوتا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں برباد کر دیتے. کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور ہوتا. جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا فتنہ یہ تھا کہ وہ گئے تھے سارے لڑکے آپس میں بدکاریاں کرتے تھے. اس کے علاوہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جس کا فتنہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، پیسے زیادہ لیتے تھے اور چیزیں کم دیتے تھے، ویٹ میں کمی کرتے تھے. وہ اگر کسی کو چاہیے 1 کلو کا سامان تو وہ 1 کلو سے آدھا پاؤ کم دیتے تھے اور شو یہ کرتے تھے کہ 1 کلو پورا ہے. لائک اس طرح کا دھوکہ ان میں پایا جاتا تھا. تو جیسے لوط علیہ السلام کی قوم اس ایک فتنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ جو فتنہ آیا تھا ناپ تول کی کمی کا، اللہ نے اس کی وجہ سے اسے بھی تباہ کر دیا، عذاب دے دیا. اور اس طرح نبی آتے رہے، ان کی قوموں میں کوئی نہ کوئی فتنہ آتا رہا، اور اسی فتنے کی وجہ سے، کیونکہ اس فتنے سے بہت منع کیا جاتا تھا لوگوں کو کہ یار یہ مت کرو. اللہ آیتیں اتارتا تھا، اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انہیں بار بار سمجھاتا تھا کہ بھائی اس گناہ کے قریب مت جاؤ. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو سمجھاتے تھے یار رک جاؤ مت کرو، تمہارے لیے بیویاں ہیں، تمہارے لیے عورتیں ہیں، تم کیوں لڑکوں کے پیچھے جا رہے ہو. معاذ اللہ، بے وقوف تھے نا. عقلوں پر پردہ ہوتا ہے. جب انسان کی عقلوں پر پردہ آ جاتا ہے، جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے نا، تو پھر شیطان اس سے اتنا بھیانک جانور بناتا ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے. تو اسے سمجھایا جاتا تھا، وہ نہیں مانتے تھے، تو وہ اسی فتنے کی وجہ سے اللہ ان پر عذاب لاتا تھا اور وہ قومیں تباہ ہو جاتی تھی. آپ کو پتہ ہے اس امت کا فتنہ بھی ایک ہے. ڈو یو نو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کے لیے. اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، پیسہ. میری امت کا فتنہ پیسہ ہے. پیسے کی وجہ سے یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے. پیسے کے شوق میں یہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. مال اور دولت کمانے میں اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ اپنی ضروریات سے بھی زیادہ چیزوں کو اپنے گھروں میں لے آئیں گے. اور اس کی یہ طلب، یہ پیسے کی طلب کبھی بھی فل سٹاپ نہیں لگے گا. اس کو بڑھتی جائے گی. ایک انسان 1000 کما رہا ہے تو وہ اس شوق میں ہوگا کہ میں 1,00,000 کیسے کماؤں. پھر جب وہ 1,00,000 تک پہنچے گا تو پھر وہ اس شوق میں ہوتا ہے کہ میں 5,00,000 کیسے کماؤں. جب وہ 5,00,000 تک پہنچتا ہے، محنت کر کے، مصروف رہ کر، سٹرگل کر کے، جھوٹ سچ بول کے، پھر اس کی جو ہرس ہے وہ 10,00,000 پہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. جب وہ 10,00,000 کمانے لگ جاتا ہے پھر وہ کروڑوں کے پلانس سوچنے لگ جاتا ہے. کروڑوں کے بعد 10 کروڑ پہ جاتا ہے، پھر اربوں پہ جاتا ہے، پھر خربوں پہ جاتا ہے. کرتے 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 ایلون مسک جیسے انسان بن جاتے ہیں اور یہ بل گیٹس جیسے انسان سامنے بن جاتے ہیں. لیکن ان کی دولت اور ان کی ہرس میں کمی واقعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ مزید کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور اپنی قیمتی زندگی کو انہی چیزوں کے سپرد کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اس امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مال ہے. مال کی وجہ سے دیکھو لڑائیاں ہوتی ہیں. مال کی وجہ سے دیکھو کتنا بڑا فتنہ قتل و غارت ہوتے ہیں. مال اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی وجہ سے عزتیں نیلام کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکے دیے جاتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے عجیب ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی جاتی. مجبور انسان بھی سم ٹائمز گناہ کر کے پیسے کما رہا ہوتا ہے. بس مال ہی یہ فتنہ ہے. اور اگر آج دیکھا جائے تو ساری جو بھاگ دوڑ ہے وہ پیسے کے پیچھے ہے. ہر بندہ مصروف ہے. ہر بندے کے دل میں یہ یقین ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. حالانکہ یہ باطل کا یقین ہے، یہ مومن کا یقین نہیں ہو سکتا. مومن یہ کہے گا کہ پیسہ میری ضرورت ہے اور میری ہر ضرورت اللہ سے پوری ہوتی ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ سے ہو رہا ہے. جو کچھ کریں گے وہ اللہ کریں گے. چند کاغذ کے نوٹ کیا میری زندگی کو بنائیں گے. اور ہاں، مجھے تو یاد آ گیا قیامت کے دن جو تیسرا سوال ہم سے ہونا ہے وہ یہی تو ہونا ہے. ہم سے یہی تو ہونا ہے کہ بھائی پیسہ کہاں سے کمایا تھا. اللہ پوچھیں گے نا مال کے بارے میں کہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا، کیا کرتے رہے ہو. کیا جواب دیں گے ہم؟ دیکھ لو آج جن ذریعوں سے آپ لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے، یہی آپ کا اس کویسچن کا آنسر ہوگا جو آپ اللہ کے سامنے کریں گے. اگر کوئی انسان زنا کا اڈا کھول کر، لڑکیوں کی سپلائی کر کے
نوجوان لڑکوں کی آخرت اور دنیا برباد کر کے ان سے پیسے کما رہا ہے. یقین کریں ان کو جواب دینا پڑے گا. یہ اللہ کے سامنے یہی بولیں گے کہ ہمارا زنا کا اڈا تھا, ہم نے وہاں سے پیسہ کمایا تھا. تو مجھے بتاؤ کیا یہ اس سوال کے جواب میں پاس ہو جائے گا یا فیل ہو جائے گا؟ یقیناً فیل ہو جائے گا. اور فیل شدہ انسان کہاں جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے, اللہ سب کو بچائے وہاں جانے سے. اسی طرح اگر کوئی شراب بیچ رہا ہے, شراب کے بزنس کر رہا ہے اور وہ وہاں سے ارننگ کر رہا ہے, اسی طرح اگر کوئی ٹک ٹاکر ہے, وہ بہت فیمس ہو گیا اپنی شرٹس اتار کر, اپنی 6 ایبس دکھا کر, جہاں تک اللہ نے کہا اپنے جسم کو ڈھانپو وہ وہی دکھا رہا ہے سب کچھ. یہ جو پورن فلموں کے ذریعے سے پیسے کما رہے ہیں, یہ ان کے ذرائع ہیں. اور اللہ کو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم پورن فلمیں بناتے تھے, اللہ ہم شیئرنگ کرتے تھے, اللہ ہم ٹک ٹاک پر ناچتے تھے جس کی وجہ سے وہ کمپنیاں ہمیں ایڈز کے پیسے دیتے تھے. یہ سیلیبریٹی سارے اللہ کے کٹھیرے میں کھڑے ہوں گے اور ایک ایک سیلیبریٹی سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری انکم کہاں سے آئی تھی. تو مجھے بتاؤ کہ یہ جو لوگ سانگز گا رہے ہیں اور ان کو لاکھوں مل جاتے ہیں, یہ جو لوگ ایک ایکٹ کرتے ہیں اور ان کو کروڑوں مل جاتے ہیں, یہ جو لوگ موویاں بناتے ہیں جس میں ہمارے یہ جو سو کالڈ سیلیبریٹیز ہیں جن کو ہم نے اپنی پلکوں پر بٹھایا ہوا ہے اور اپنی زندگی ان کے حوالے کی ہوئی ہے, اپنا لائف سٹائل ان کے جیسا بنایا ہوا ہے, وہ بے حیائی کریں گے تو ہمارے دلوں میں بھی بے حیائی کی شوق پیدا ہوگا. وہ اگر کچھ سکھائیں گے ڈراموں کے ذریعے سے, فلموں کے ذریعے سے, ایکٹ کے ذریعے سے, یوٹیوب چینلز کے ذریعے سے, تو ہم ویسے ہی کریں گے, ہمارا مزاج بھی ویسے ہی بنے گا. ہم اس قدر ان کو فالو کرتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ ہیں کتنے, 10-20 لوگ ہیں یار جنہوں نے پوری دنیا کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے. انڈیا میں یہی کوئی 40 سے 50 ماڈلز اینڈ ایکٹرز ہیں اور پاکستان میں بھی یہی کوئی 40 سے 50 ایکٹرز اور ماڈلز ہیں. اب ان لوگوں نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ذہن کو خراب کیا ہوا ہے. انڈیا میں جتنی ان کی 1 ارب پلس آبادی ہے ان کو بگاڑا ہوا ہے. فلمیں ریلیز ہوتی ہیں تو پہلے دن ہی کروڑوں کا بزنس کر لیتی ہیں. کیوں کرتی ہے, کس وجہ سے کرتی ہیں؟ یہ جو پاگل بھولے انسان ہوتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں, یہی تو وجہ ہے ان کو گمراہی کی فیلڈ میں آگے لے جانے کی. یہ لوگ لفٹ دینا چھوڑ دے, یہ لوگ دیکھنا چھوڑ دے, ان کے پرانے پھٹے پرانے جسموں کو دیکھنا چھوڑ دے, ان کے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا پروڈکٹس یوز کر کے, اور 40-40 50-50 سال کی لڑکیاں 24-24 سال کی طرح لگتی ہیں 1000 فلٹرز لگا کے, اور نوجوانوں کے سامنے آتی ہے, نوجوانوں کے ڈیزائرز کو ہٹ کرتی ہیں. یہ دیکھنا چھوڑ دینا, نہیں چھوڑتے. تو خیر اینی ہاؤ یہ ٹاپک نہیں ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. جب تک ان کو ہدایت نہیں ملتی تب تک تو ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے, کیونکہ یہ لوگ ہماری یوتھ کو برباد کر رہے ہیں. یقین کریں ان کی وجہ سے ہم لبرل ہوئے ہیں. یہ لوگ ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں آئے اور ہمارے گھروں کی زندگیاں انہوں نے برباد کی ہیں صرف اپنے گھر بنانے کے لیے. یقین کریں یہ لوگ ٹی وی ڈراموں پر آ کر کبھی پیٹ دکھا رہے ہوتے ہیں, کبھی کمر دکھا رہے ہوتے ہیں, کبھی سینے دکھا رہے ہوتے ہیں, کبھی پتہ نہیں کیا سے کیا گن دکھا رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس تو پیسہ آ رہا ہوتا ہے, ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے دیکھتے ہوئے؟ ہماری تو اندر کی ڈیزائر سیٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہم تو شیطان بن جاتے ہیں ان کو دیکھ کر, ہم تو اپنے اوپر قابو نہیں کر پاتے. ہمارے جیب میں تو 1 روپیہ نہیں آتا ان کو دیکھتے ہوئے, اور ہمارے دیکھنے سے ان کی زندگیاں سیٹلڈ ہو رہی ہیں, ہمارے دیکھنے سے ان کی عزتوں میں اتنے اضافے ہو رہے ہیں. یہ ہے کیا؟ 10-20 لوگوں نے پوری دنیا کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے. تم دیکھنا ان کی موت کتنی بھیانک ہوتی ہے اگر یہ توبہ کر کے نہ مرے. کتنے لوگ ایسے مر گئے جو ناچ رہے تھے, گا رہے تھے, دھڑم سے موت کا فرشتہ آیا, اکاؤنٹ کھلے کے کھلے رہ گئے, بینک بیلنس بینک میں ہی رہ گیا, جمع پونجی گھروں میں رہ گئی, فالوورز ہی رہ گئے, کسی کو پاسورڈ کا پتہ ہی نہیں ہے, سب ضائع. آپ دیکھ لیں دھوکہ, جب شیطان کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ ایسے دیتا ہے. ہم بہت زیادہ نکمے مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا کرتے رہو, تو پھر یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا یہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ میں کترینہ کیف تھی, پوری دنیا میں بڑی مشہور تھی. کس وجہ سے مشہور تھی؟ جسموں کی نمائش کیا کرتی تھی. اسی طرح یہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں, نام نہیں لوں گا سب کے, یہ بولیں گے اللہ سے. اور اگر آپ بھی ان کو فالو کرتے ہیں اور اس جیسا بن رہے ہیں تو یقین کریں آپ کا بھی یہی جواب ہونے والا ہے پھر. اور یہ جواب آپ کو کبھی بھی سکسیس نہیں دے سکتا. ہاں دنیا میں دے دے گا آپ کو سکسیس, دنیا میں آ جائے گی آپ کے پاس کروڑوں کی دولت آ جائے گی, اربوں خربوں کی گاڑیاں آ جائیں گی, برج خلیفہ میں فلیٹ بھی لے لو گے, ایک جزیرہ بھی لے لو گے. لیکن آخرت میں کوئی سکسیس نہیں ہے اس سٹیٹس کو لے کر. آخرت میں اس دولت کی کوئی ویلیو نہیں ہے, الٹا وبال ہے. الٹا یہی دولت جہنم لے جانے کا ایک ذریعہ ہے جو حرام ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا عجب بات یاد آ گئی, کیا عجب بات یاد آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. ہر معاملے میں دیکھ لو ہم ویسے ہی کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص ناچ رہا ہے, پرواہ ہی نہیں کر رہا کہ ناچنا حلال ہے یا حرام ہے.
اگر کوئی کما رہا ہے کوئی پرواہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے, وہ بھائی تھوڑا سا پرواہ کر لو. اگر کوئی گا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں, بس عزت ملنی چاہیے, بس لوگوں کی تالیاں بجنی چاہیے. بس میرا کنسرٹ جب ہونا تو لوگوں کا ایک بہت بڑا کراؤڈ میرے سامنے ہونا چاہیے جو میرے پیچھے دیوانے ہونے چاہیے. جوتیاں مارنی چاہیے ایسے لوگوں کو یار. پتہ نہیں لوگ ان کے پیچھے کیسے ہاتھ اٹھا کے ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ نہیں دکھتا مجھے ان میں, مجھے ان کی اصلیت دکھتی ہے صرف. میں جب بھی ایسے چہروں کو دیکھتا ہوں تو ان چہروں کے پیچھے چھپا ہوا انسان مجھے نظر آتا ہے. اس چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی نادانی مجھے نظر آتی ہے. اس چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی شیطان کی وہ فورس جو اس پر فل قوتوں کے ساتھ اپلائی ہوئی ہوتی ہے, اور یہ اپنے آپ کو انسان سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا, مجھے وہ چیز نظر آتی ہے. اور میرا تو مشن ہے بھائی, میری آواز میں نہیں چاہتا کہ لاکھوں تک جائے, کروڑوں تک جائے. میں نہیں چاہتا کہ میری ویڈیوز پر ملین ویوز آئے. میں تو ایک انسان کی زندگی بدلنے کی کوشش کروں گا. ایک انسان. مرنے سے پہلے میں یہ ایک کام کروں گا کہ میں ان سیلیبریٹیز کے جال سے ایک انسان کو نکالوں گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں اپنی اسٹرگل جاری رکھوں گا. میں نے تو یہ ٹھانی ہوئی ہے. اللہ مجھے توفیق دے. اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح کرے, اور اگر میں ٹھیک ہوں تو اللہ میری مدد کرے. دیٹس اٹ. تو لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. بس کھائے گا, پیے گا, مزے کرے گا. آخرت کے کانسیپٹ سے بالکل خالی ہوگا. اللہ کو جواب دینا ہے اس سے بالکل خالی ہوگا. لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آئے گا جب وہ لے جایا جائے گا اللہ کے پاس. اگلے ہی لمحے جب اس کی آنکھیں کھلیں گی تو اللہ کے سامنے ہوگا, اور اللہ اس سے وہ سوال پوچھ رہے ہوں گے, کہاں سے کمایا تھا پیسہ؟ تو پھر وہ جواب دے گا. جو اس کا پروفیشن ہوگا, جو اس کی ایکٹیویٹی ہوگی, وہی لا کر اللہ کے سامنے رکھ دے گا کہ اللہ میں ان ذرائع سے کماتا تھا. اور پھر یہ جو حرام مال ہوتا ہے نا, اور حرام کام جو ہوتے ہیں, یہ جو گناہ ہوتے ہیں, ہماری امت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت اور ان کی مہربانیوں کی بدولت اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو نہیں بگاڑ رہے. پچھلی امتوں کی جب بھی گناہ کرتے تھے, غلط کام کرتے تھے, شکلیں بگڑ جاتی تھی, شکلوں سے نور اٹھا لیا جاتا تھا. لیکن ہم اگر کوئی حرام کمائی کریں, یا اگر ہم کوئی حرام مال کھائیں, یا اگر ہم کوئی زنا کریں, یا ہم کوئی بے حیائی کا کام کریں, یا اللہ کی نافرمانی کریں, یا بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لینا, تو ہماری شکلوں میں 1 انچ بھی فرق نہیں آتا. ویسے ہی پہچان, ویسی ہی عزت, ویسی ہی شہرت, ویسے ہی بناؤ سنگھار ہمارے چہروں پر رہتا ہے, ہماری شکلیں نہیں بگڑتی. مگر یاد رکھنا کہ جو شخص حرام کاموں میں انوالو ہوتا ہے, بے حیائی کے کاموں میں انوالو ہوتا ہے, حرام کمائی میں انوالو ہوتا ہے, بڑے بڑے گناہوں کو بغیر اللہ کے ڈر کے کر رہا ہوتا ہے, ایسے انسان کی شکلیں تو نہیں بگڑتی, لیکن ایسے انسان کی نسلیں ضرور بگڑ جاتی ہیں, اس کی زندگی ضرور بگڑ جاتی ہے, اس کے اعمال ضرور بگڑ جاتے ہیں. پھر شیطان اس کے اعمال کو اس کے سامنے, جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ بہت مشکل کر دیتے ہیں, اور جو برے اعمال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ریلیکس, ریلائبل اور ایزی کر دیتے ہیں. اور انسان کی فطرت اللہ ہی نے بیان کی کہ یہ جلد ملنے والی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے. جب یہ دیکھے گا نا کہ یار نکاح تو ہو ہی نہیں رہا, 5 لاکھ لگیں گے, 10 لاکھ لگیں گے, میں کیا کروں, اور ہے بھی اللہ سے غافل, اوہو زنا تو 500 روپے میں ہو جاتا ہے, ارے یار یہ لڑکی ہے نا یہ تو بہت زیادہ آوارہ ہے, یہ تو ہر کسی سے فرینک ہوتی ہے, چلو ٹائم پاس کے لیے 2-4 اچھی باتیں کرتے ہیں, لے آئیں گے فلیٹ میں سے. اس طرح کی بھیانک سوچ کر وہ اپنے ڈیزائرز کو پھر کمپلیٹ کرتا ہے. جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے, جس انسان کے زندگی میں, جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے, جس کے مائنڈ میں اللہ کا تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ ساتھ ہے, جس انسان کی زندگی میں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کا ایک اللہ ہے جو قادر ہے اس بات پر کہ انسانوں کو پیدا کرے, انسانوں کو موت دے, موت کے بعد دوبارہ پیدا کرے, جو اس دنیا کے بڑے بڑے نقشوں کو اکیلے ہینڈل کر رہا ہے, 4 موسموں کو تبدیل کر رہا ہے, سمندروں کو چلا رہا ہے, پہاڑوں کو گاڑ رہا ہے, رات کو لا رہا ہے, دن کو لا رہا ہے, بارشیں برسا رہا ہے, ہواؤں کو چلا رہا ہے, درختوں کو اگا رہا ہے, پھلوں کو بنا رہا ہے. اتنے زیادہ کام جو رب اکیلے ہینڈل کر رہا ہے, اس سے ڈرنا نہیں ہے ہمیں, اس سے محبت نہیں کرنی ہمیں, اس کی پہچان نہیں کرنی ہم نے, اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہونا ہم نے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, تم کیا سمجھتے ہو یہ ساری چیزیں, یہ زمین آسمان, یہ تمہاری زندگیاں, یہ زندگیاں گزارنے کے کنسیپٹس ایویں ہے, فضول ہے, کوئی مقصد نہیں ہے ان کا, اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے, مرو گے نہیں, جواب نہیں دو گے مجھے, میں پوچھ نہیں سکتا سوال تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں. جب ایک باپ بیٹے کی غلطی پر اسے یہ پوچھ سکتا ہے کہ بیٹا تو نے یہ غلطی کیوں کی, تو میں رب ہو کر, میں تیرا مالک ہو کر, خالق ہو کر تجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے کہاں سے مال کمایا, کیا کرتا رہا پوری زندگی,
کیا کر کے آئے ہو؟ تمہیں جنت کا پتہ نہیں تھا؟ دوزخ کا پتہ نہیں تھا؟ کیا تیرے پاس ایسے لوگ نہیں آئے تھے جو تجھے مجھ سے ڈرائے؟ کیا تیرے پاس ایسے لوگ نہیں آئے تھے؟ کیا تیرے پاس میری نشانیاں نہیں پہنچی تھی؟ کیا تمہارا ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوا تھا کہ اس دنیا کا ایک رب ہے اور اس رب کی بندگی کرنی ہوتی ہے؟ تو پھر تو کیوں منمانی کرتا رہا اپنی؟ پھر وہ تو رب کے فیصلے ہیں کہ انسان کے حق میں کیا فیصلہ کرتا ہے. ہم تو ایفرٹس کر سکتے ہیں جسٹ, لیکن ہم محنت بھی نہیں کر رہے نا یار. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا. ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اللہ ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہوتی ہے یار. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم کچھ نہیں تھے, اللہ نے بنایا. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, اللہ نے دیا. اور ایک دن ہم چلے جائیں گے, چھوڑ جائیں گے. جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں گے. آئے چھوٹے سے تھے, جائیں گے بہت بڑے. بس فرق صرف اتنا ہے, جب آئے تھے تو اپنی پرواہ نہیں تھی, اپنی فکر نہیں تھی, لیکن جب جائیں گے تو اپنی پرواہ لے کر جائیں گے ساتھ. بس یہی کانسیپٹس ہے یار. سمجھو اس زندگی کی حقیقت کو. زندگی کو دھوکے کے حوالے مت کرو. اپنی زندگیوں کو بالکل سیکیور کرنا سیکھو. اپنے اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دو. یہ اللہ کی محبت تمہیں پاک صاف کر دے گی. اپنے اللہ رب العزت کی ویلیو کو اپنے دل میں جگہ دو. یہ اللہ کی ویلیو تمہیں بہت بڑی بڑی گمراہیوں سے بچا لے گی. اللہ کو لائٹ مت لو. دنیا کو لائٹ لے لو, کوئی تمہیں پاگل نہیں کہے گا. لیکن اگر اللہ کو لائٹ لوگے تو تمہارا ضمیر ہی وہ پہلا شخص ہوگا جو تمہیں کہے گا کہ تم پاگل ہو, کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو. تمہارا ضمیر تمہیں اندر سے چیخ چیخ کے بول رہا ہوگا, اے ظالم مجھے جہنم کے حوالے مت کر دینا. تجھ پر تیرے رب کی نگاہ ہے. تو کیسے مجھے زنا کے اڈوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو کیسے ناچ لیتا ہے لوگوں کے سامنے. تو کیسے بے حیا ہو کے پوری مارکیٹس میں گھوم پھر رہا ہے. اندر سے ضمیر آواز دیتا تو ضرور ہے. وہ ہم ظالم ہوتے ہیں جو اس کی چیخ و پکار کو اگنور کرتے ہیں, اس کو نہیں سنتے, اس کے گلے کو دبا کے رکھتے ہیں کہ چپ, بولنا نہیں, میری مرضی چلے گی یہاں پر, جو میں کہوں گا وہ کرنا. ٹھیک ہے. اپنی منچاہیاں انسان کو اللہ کا رستہ نہیں دکھاتی. اپنی منچاہیاں انسان کو کامیاب نہیں کرتی. اپنی مرضیوں پر چلنے والا شخص بہت ٹھوکریں کھاتا ہے زندگی میں. جب تک کسی کا سہارا نہ ہو, جب تک کوئی مخلص دوست ہمارے ساتھ نہ ہو, جب تک کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو, ہماری زندگیاں کبھی بھی سیدھے رستے پر نہیں آ سکتی. اور اللہ سے بہترین دوست کون ہے ہمارا؟ اللہ سے بہترین ہم سفر کون ہے ہمارا؟ اللہ سے بہترین گائیڈ کون کر سکتا ہے ہمیں؟ اللہ رب العزت سے زیادہ محبت کون کر سکتا ہے ہمیں؟ ہم ان باتوں کا یقین کیوں نہیں کر پا رہے؟ جھوٹے رشتوں کا یقین کر کے دنیا گزار رہے, جھوٹی چیزوں پر یقین کر کے ان چیزوں میں اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. یار اللہ رب العزت کی ذات میں کیا کمی ہے؟ یار اللہ رب العزت کی عطا میں کیا کمی ہے؟ کیا ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ ڈے بائی ڈے نہ چاہتے ہوئے ہم اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. غافل ہے صرف. اس غفلت کے پردے کو ہٹانا بہت آسان ہے, لیکن ایک ارادہ چاہیے, ایک سوچ چاہیے, ایک سٹرگل چاہیے.